اب پشاور از دا نیکسٹ ٹارگیٹ. تحریک انصاف اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ جس طرح سے اگر دیکھا جائے کارکنان آپ کے ایک بڑی حد تک ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں, جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ایک دو بار ہو چکا, بلکہ تو آپ پشاور میں نکال پائیں گے لوگوں کو؟ میرا خیال ہے پشاور میں لوگوں کو نکالنا تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. میں شاہد صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. دیکھیے, ریاست کے لیے یہ بہتر ہے, یہ اچھا ہے کہ جو بھی 5,000 کا کراؤڈ ہو کہیں پہ, اس کو ایک یا دو بندے لیڈ کر رہے ہوں جن سے آپ بات کر کے اس 5,000 کو بٹھا بھی سکتے ہو, کھڑا بھی کر سکتے ہو, گھر بھی بھیج سکتے ہو, واپس بھی بلا سکتے ہو. یہ ریاست کے لیے یہ ماڈل بہتر ہے. اگر 5,000 بندہ اکٹھا ہو جائے کہیں پہ بھی اور کوئی شخص نہ ہو جس کے کہنے پہ وہ بیٹھ بھی جائے, کھڑا بھی ہو جائے, واپس بھی چلا جائے, تو جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے اس کے لیے یہ ڈینجرس سچویشن ہے. پھر 500 بندے بھی ڈینجرس سچویشن ہے. 5,000 کی یا 50,000 کی تو کیا بات کرنی. تمام کنونشنل پالیٹکس کے اندر اگر آپ کو پاور ایکسرسائز کرنے کے لیورز موجود نہیں ہیں, یعنی کہ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں, اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ میں کراؤڈ نکالنا ہو تو کہیں پہ وہ 30, 40, 50,000 بندہ نکال بھی سکتے ہیں. اور اگر وہ بندہ جو نکلا ہو اگر وہ ریاست کے لیے کچھ خطرہ بن جائے تو ریاست کو 50,000 بندوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے, آپ مہربانی کریں اس کو ایسے کر دیں. اینڈ دس از این ایزیئر نیگوسیشن. تمام دنیا کی ریاستیں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہیں. اور جہاں پہ یہ انچارٹرڈ سا کراؤڈ ہو جائے وہاں پہ بڑی بڑی ریاستیں اپنا کام پورا نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھا کہ کیپٹل ہل کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے نیچے ایک اٹیک ہوا تھا, کیونکہ اس کا ایک کوئی کلیئر اینڈ پریزنٹ لیڈر نہیں تھا وہاں پہ موجود, تو آپ 50 بندے 50 ڈفرنٹ جگہوں پہ جا رہے تھے اور امریکہ جیسی ریاست بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑا. شاہد صاحب نے بالکل درست کہا کہ پی ٹی آئی کی سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت موجود ہے جو کہ پالیٹکس کر رہی ہے, پارٹی کے معاملات کو چلا رہی ہے, کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تو یا چھپی ہوئی ہے یا زیر حراست ہے یا کہیں پہ گئی ہوئی ہے. آہستہ آہستہ ہو یہ رہا ہے پچھلے کچھ ایپیسوڈز کے اندر کہ جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں پاکستان کے اندر, آپ انہیں بلوائی کہہ لیں, گمراہ کہہ لیں, دہشت گرد کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن وہ ایک سگنیفیکنٹ پرسنٹیج ہے. کے پی میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ ہے میجورٹی. ان لوگوں کو اپنی سیکنڈ, فورتھ, ففتھ ٹیئر لیڈرشپ پہ خود یقین نہیں ہے. یہ جو بھی شاہد صاحب نے اگزامپل دی یہ بالکل درست اگزامپل ہے کہ لیڈرشپ گئی آگے یہ کہنے کے لیے کہ آپ پیچھے آ جائیں. ان کو لگا کہ یہ ہم پہ ہی یقین نہیں کریں گے ہمارے فالوورز, اور کریڈیبلٹی کے لیک آف کریڈیبلٹی کی وجہ سے, کریڈیبلٹی کے کرائسس کی وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اس رات کوئی ایسا شخص وہاں موجود ہوتا جس سے اسٹیٹ سٹرکچر کمیونیکیٹ کر سکتا پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز, اور کہہ سکتا کہ دیکھیں یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے, یہاں سے آگے پاکستان کا نقصان ہوگا, یا جو بھی بات ہو رہی ہوتی. اس وقت عمران خان صاحب, اور خاص طور پہ کنیکٹنگ دس بیک ٹو جو آپ کی سول ڈس اوبیڈینس والی موومنٹ ہے, سوال یہ ہے کہ اگر آپ علی امین گنڈا پور سے بھی کہلوا لیں, اگر عمران خان صاحب کا میسج نہ آئے لیکن آپ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ دیں کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس نہیں کر رہے, یا وہ کہہ دیں پشاور میں جلسہ نہیں ہوگا, یا پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ ایک پریس کانفرنس کرے, سلمان راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, شیخ وقاص صاحب بھی بیٹھے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے ہیں, وہ کہیں کہ نہ سول ڈس اوبیڈینس ہو رہی ہے نہ پشاور میں کوئی آئے گا, اور میتلا صاحب اپنے یوٹیوب پہ اس پروگرام میں بتا دیں کہ نئی انفارمیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس بھی اور لوگ آئیں بھی پشاور, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. اس وجہ سے کہ نہ وہ ان کے کہنے پہ نکل رہے ہیں, نہ وہ ان کے کہنے پہ واپس آ رہے ہیں, بلکہ لیڈرشپ کو, بلکہ عوام کو, جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز ہیں ان کو شک ہے کہ شاید یہ سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ٹیئر کی لیڈرشپ, ففتھ ٹیئر کی لیڈرشپ کمپرومائز نہ ہو. یہ ایک بڑی ڈینجرس سچویشن ہے. بہت اچھا ہو کہ سیریس لوگ دونوں سائڈ سے, نہ عطا اللہ تارڑ صاحب ایک طرف سے, نہ میں کہوں گا علی امین گنڈا پور صاحب دوسری طرف سے, سیریس لوگ جن کی کریڈیبلٹی ہو, ایسے لوگ جن کی بات سن کے آپ ماننے کو تیار ہوں, لوگ کہیں گے سچ بولتے ہیں, یہ مناسب بات کرتے ہیں, یہ اپنی غلطی بھی تسلیم کرتے ہیں, دوسرے کے ساتھ بھی کوئی مناسب بات کرتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ اس طرح کے سیریس لوگ پی ٹی آئی سے, نون سے, ریاست سے اکٹھے مل بیٹھ کے اس کا کوئی سلوشن کر سکے. ورنہ اگر پشاور کے اندر آج نہیں تو اگلے دن دیر میں, نہیں تو اس سے اگلے دن کوہاٹ میں, کہیں پہ اگر 50,000 بندہ اکٹھا ہو گیا اور وہ کسی کی بات نہ سن رہا ہوا
तो ये नाइटमेयर सिनेरियो है किसी भी रियासत के लिए, इसको अवॉइड करना